بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ تھوڑا سا لیٹ ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے معذرت۔ تو فائل اس والے لیپ ٹاپ میں کاپی نہیں تھی، اس میں ذرا ٹائم لگ گیا، تو شروع کرتے ہیں۔ اب ہم آج کی جو آیات ہے اس صفحے کے اوپر 113 سے 115 تک، ان کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد وہی لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اور پھر ترکیب۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ آیات ہم نے یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، الفاظ ہمیں سب آتے ہیں، صرف بھی ہم ان کی دیکھ چکے ہیں۔ کوئک ٹرانسلیشن کر کے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ پڑھتے ہیں، ہاں ٹھیک۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس میں جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے، یہ ماضی استمراری آ رہا ہے نا، کیا کرتے تھے، قیامت میں تو بعد یہ کیا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، زیادہ ظالم ہوگا، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے، ممن ٹھیک ہے نا، اس سے یا ان سے کہہ لیں جو روکیں، ٹھیک ہے نا، مساجد اللہ، اللہ کی، ہاں، ان یذکر فیہا اسمہ، اس میں لیا جائے یا ذکر کیا جائے اس کے نام کا۔ وسعی فی خرابها، کوشش کریں، ہاں، اور کوشش کریں، ہاں، اس کی ویرانی، ٹھیک ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، لہم فی الدنیا خزی،
رسوائی، خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، ہاں تم لوگ پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی ہے ہاں اللہ کی، ہاں اللہ کی ڈائریکشن. ان اللہ واسع علیم. الحمدللہ ترجمہ ہم نے لفظی کر لیا. ایک ایک آیت کی ترکیب اور پھر باماورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. جو چیزیں ہمیں آتی ہیں اس سے ہم کوئکلی گزریں کیونکہ ہم نے کلاس لیٹ شروع کی ہے. تو وقالت الیہود، واو کون سا والا ہوگا؟ یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، واو استنافیہ ہو گیا. قالت فعل ماضی مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ یہود، ہاں جمع ہے، ٹھیک ہے، بڑی جماعت. اب یہود یہاں پہ فاعل ہے، لیسا جو ہے وہ فعل کون سا والا ہے؟ فعل ماضی، ہاں فعل ماضی اور ناقص ہے. تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ من اخوات کی کانا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا اسم جو ہے وہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نصارہ ہو گیا. علی شیء جار مجرور، شبہ جملہ خبر بن جائے گا اس کا، اور یہ مقول القول ہو کر کے یہ جو ہاں ہاں مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء ان تک اسی طرح ہے بالکل، اس لیے اس کی ترکیب دوبارہ ہم نہیں ریپیٹ کر رہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ واو جو ہے ہم اس کو کہیں گے حالیہ ہے، اور ہم کیا ہوگا اس کے اندر؟ مبتدا ہو جائے گا. یتلون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ہاں جملہ فعلیہ خبر ہو جائے گا، اور الکتاب جو ہے وہ اس کا مفعول بھی بن گیا. تو یہاں تک تو بہت آسان تھی ترکیب اس کی. اب آگے چلتے ہیں. کذالک قال الذین، کذالک کا حرف حرف و تشبیہ و جر ہو گیا. ذالک کو ہم تو نہیں توڑ رہے ہیں، ویسے یہ بھی تین چیزوں میں ٹوٹتا ہے مگر ہم نہیں توڑ رہے، اس کو اسم اشارہ کہہ دیتے ہیں. ہاں زا الگ ہے، لی الگ ہے، اور کا الگ ہے نا. یہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، اس لیے آج ٹائم بچانے کے لیے ہم اس کو نہیں توڑ رہے ہیں. تو اب یہ ذالک جو اسم اشارہ ہے، یہ کا کے ساتھ مل کے جار مجرور جب بن گیا تو یہ متعلق ہوگا کسی کے. اب یہ ذرا ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے، کس کے متعلق ہو سکتا ہے یہ جار مجرور جو ہے؟ ہاں معذوف تو ہے، کیا چیز ہے؟ قولاً، ہاں کچھ قریب پہنچ گئے ہیں آپ. دیکھیں یہ معذوف صفت ہے ایک مفعول مطلق کی. وہ مفعول مطلق کیا بنے گا؟ وہ بنے گا قولاً. اب ہم اس کو آگے جب پڑھ لیں گے نا مثل قولہم تو پھر کلیئر ہو جائے گا. یہ کذالک ہاں قولاً مثل قولہم، کذالک مثل قولہم قولاً، اس طرح سے بن جائے گا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. میں وہ بیچ کا اسکپ کر رہا ہوں نا، قال الذین لا یعلمون جو ہے اس کو اسکپ کر رہا ہوں. تو اب کذالک کو ہم نے سمجھ لیا، تو اب باقی آسان ہے. قال فعل ماضی ہے، اور الذین جو ہے وہ اس سے موصول ہو گیا. لا یعلمون صلۃ الموصول ہو گیا، فعل مضارع ہے مرفوع، اور لا حرف نفی ہے نا. ہاں جی الذین فاعل ہے، ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے نا، گرین کلر میں ہے یہاں پہ فاعل ہے اس کا الذین قال کا. تو اب اس میں یہ لا یعلمون جو ہے یہ صلۃ الموصول بن گیا، اور مثل قولہم میں مثل جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا اور مضاف بھی ہے. تو قولی مضاف الیہ ہو گیا، اور ہاں اور پھر اگین ہاں ہم کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ وہ مضاف الیہ ہوگی. ٹھیک ہے. فاللہ یحکم، فا
اس کو فا کو اگر ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو لیا جائے تو استنافیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. سبب بھی ہے کہ اس کے سبب وہ ہوگا نہیں، سبب اس کے سبب نہیں ہو رہا نا، وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے نا. ہاں، تو اس لیے استنافیہ ٹھیک ہے. یہ اللہ یحکم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا ہو گیا، اور یحکم جو ہے یہ فعل مضارع، ہاں یہ اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر کے جملہ فعلیہ، اور یہ خبر بن گئی مبتدا اللہ کی. بینہم میں بینا جو ہے وہ ظرف ہے، تو اور یہ منصوب کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ متعلق ہو گیا یعقوب پہ. جی بالکل، یعقوب کو متعلق ہو گیا. بھی ہو نہیں، مفعول بھی نہیں بنے گا، مفعول ظرف ہے نا، تو ظرف کو ہم نے کون سا مفعول پڑھا تھا؟ مفعول فی ہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر یہ منصوب ہے، اور مضاف الیہ اس کا جو ہے وہ ہم کی ضمیر آ گئی. پھر یوم القیامتی بھی اگین یوما بھی ظرف ہے، اور یہ بھی ظرف زمان منصوب ہوگا، اسی طریقے سے متعلق یحکم کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، سیم جیسے پہلے ہوا تھا. اور یہ بھی پھر مضاف اور مضاف الیہ ہے اس کا القیامہ. ٹھیک ہے، تو القیامہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا. فی ما، فی حرف جر ہے، ما اسم موصول، تو یہ دونوں جار مجرور مل کر کے متعلق اب بنیں گے کسی کے، تو نہیں، یہ معذوف حال کے متعلق بن رہا ہے، اور صاحب الحال جو ہے نا یہ بینہم میں جو ضمیر ہے یہ ہے صاحب الحال اس میں، کیونکہ نہیں بینہم میں فی ما ہے نا. ہاں بینہم میں جو ہم کی ضمیر ہے ٹھیک ہے نا، وہ صاحب الحال ہے. ٹھیک ہے، اچھا ما ہم نے کہا ایسے موصول ہے، اور اب ہاں اس کے ساتھ جو ہاں کانو آ رہا ہے یہ فعل ماضی ناقص ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر اب اسم و کانا ہم دیکھ لیں، وہ کیا بن رہا ہے؟ ہم اسم و کانا بن گیا. فی ہی جار مجرور ہے، یہ متعلق بنے گا جی یختلفون کے، اور یختلفون جو ہے وہ فعل مضارع ہے مرفوع ہے، تو یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ خبر و کانا ہو گیا. اب یہ جو کانا کا اسم اور خبر مل کر کے جو جملہ بن رہا ہے یہ بنے گا صلۃ الموصول، اس پیچھے جو ما اسم موصول آیا تھا اس کا. تو الحمدللہ یہ آیت ہماری ترکیب بھی آسان تھی، اس کی مکمل ہو گئی ہے. اگلی آیت پہ موو کریں. اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں الکتاب سے مراد ہے تورات اور انجیل، چنانچہ تورات اور انجیل پڑھنے والے علماء یہود اور علماء نصارہ کے قول کو نقل کرنے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ایسی ہی بات وہ یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے یعنی جاہل ہیں. اس طرح عالم اور جاہل برابر ہو گئے. یہاں زندگی کے ایک اہم اصول کی جانب ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سبجیکٹو تھنکنگ یعنی کسی آرزو سے مغلوب سوچ انسان کو عالم سے جاہل بنا دیتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے علماء کرام کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ سبجیکٹو تھنکنگ جو ہے یہ ہم آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دماغ میں کسی کو بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو اب اس کی ساری چیزیں جو ہمیں وہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اب انسان جاہل کی طرح ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہے، تو یہ ایک یونیورسل ہوا ہے. یہود الیہودیو کی جمع ہے یہودیون، جی، اور نصارہ نصرانیون، جی نصرانیون، جی. اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. ہاں باماوہ ترجمہ رہ گیا، سوری. وقالت الیہود لیست النصارى، اور کہا یہود نے نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی چیز پر. وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہود کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، اس حال میں کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں کتاب کو. کذالک قال الذین لا یعلمون،
مثل قولہم ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کے قول کی مانند. فاللہ یحکم تو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے مابین یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ و استنافیہ ہو جائے گا. من اسم و استفہام ہے ٹھیک ہے اور استفہام یہ نہیں ہو جائے گا اس میں موصول نہیں یہ تو سوال والا ہو رہا ہے نا کہ کون اچھا ہاں کون والا ہے من کون تو اس لیے ہاں اس لیے بڑا ظلم کرے ہاں کون زیادہ ظلم والا ہے. اگلا والا من جو ہے وہ ہے اسم موصول اس کے بعد جو آئے گا. تو یہ ہم نے اسم و استفہام کہا نا تو اور کیا بن رہا ہے جملے میں کیا بن رہا ہے یہ مبتدا آسان سی بات ہے. اور ازلمو جو ہے یہ کیا ہے اسم تفضیل ہے تو یہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ خبر ہے یہ ٹھیک. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ پورا استنافیہ ہو گیا. مم من جو ہے یہ جار مجرور ہے متعلق اسی اسم تفضیل کے ہو جائے گا ازلمو اور من جو ہے وہ اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ اب آگے اس کا جو صلہ ہے ہاں یہ اچھا اب صلہ کیا ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو منع مساجد اللہ اور یہ یہ پورا جملہ اصل میں یہاں اب تک آ رہا ہے نا اسمہ تک آ رہا ہے پورا جملہ یہ پورا اس کا صلہ بنتا ہے. ہاں وہ ابھی باقی ترکیب کرتے ہیں نا وہ ان جو ہے وہ مصدری آ رہا ہے وہ مصدر موبل بن رہا ہے وہ تو آگے ابھی ترکیب کر لیتے ہیں نا مگر آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ من جو آیا ہمارا اسم موصول تو اس کا صلہ جو ہے نا یہ پورا جملہ ہے اسمہ تک منع سے لے کر کے اسمہ تک. تو منع فعل ماضی ہے اور مساجدہ جو ہے مفعول بھی مضاف بھی ہے ساتھ میں اور اللہ جو ہے لفظ الجلالہ مضاف الیہ ہو گیا. این یذکر ان جو ہے وہ حرف مصدری ہاں ونصب فعل مضارع جو ہے آگے یہ کون سا آ رہا ہے مجہول والا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا. تو ان اور یہ فعل مضارع مجہول مل کر کے جو ہے نا یہ مصدر موبل بن جائے گا. اور ہاں تو اب اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر یہ مصدر موبل جو ہے وہ محلن ہم اس کو منصوب بھی کہہ سکتے ہیں اگر اب اس کو کہیں کہ بدل ہے اور مفعول لاجلہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بن رہی ہے لئلا یذکر فیہ اسمہ. تو یہ دونوں ایکسپلینیشن ہے جو بھی آسان لگ رہی ہے وہ کر لیں. مجھے تو آسان یہ لگ رہی تھی کہ ہم اس کو بدل بنا لیں اس کو. فیہا جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل کے یذکر اور اسمہ جو ہے نا یہ اب ہاں فعل مجہول آیا تھا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا نائب الفاعل کیا ہے. ہاں جی ہاں یہ اس کا نائب الفاعل ہے. اسمہ میں جو اسم ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے اور ہا جو ہے وہ ہاں مضاف الیہ ٹھیک ہے نا. وسعی اب واو یہ تو آسان ہے کہ حرف و عطف ہے اور سعی جو ہے یہ ہاں یہ معطوف ہوگا پچھلے جملے کے اوپر جیسے منع تھا ہاں ہاں اور وسعی فی خرابیہ پھر یہ پورا جملہ جو ہے یہ بھی اس کا صلۃ الموصول بنے گا کیونکہ یہ معطوف ہو رہا ہے پچھلے جملے پہ جو صلۃ الموصول ہے اس کا من کا ٹھیک ہے. تو سعی جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور فی خرابی جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل سعی کے اور خرابی جو ہے وہ مضاف ہے اور ہا پھر مضاف الیہ ہو گیا.
اولئکا تو اسم اشارہ ہے اور یہ مبتدا بن جائے گا یہاں پہ. ما کان لہم، ما کون سا والا ہوگا؟ یہ حرف ہاں حرف نفی. کانا فعل ماضی ناقص، لہم جار مجرور متعلق معذوف خبر کے، ہم اس کو شبہ جملہ خبر مقدم کہہ سکتے ہیں. اور این یدخلوہا، تو اب اس میں کانا جو آ گیا تو کانا کا ایک اسم ہوگا اور خبر ہوگی. خبر ہم نے کہہ دیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، تو اسم کانا کیا ہوگا جی؟ نہیں نہ ہاں وہ ان جو مصدریہ آ رہا ہے نا، این یدخلو جو ہے ان کی وجہ سے جو یہ مصدر مؤول بنے گا، ہاں دخول جی نہیں اللہ تو ابھی آگے آئے گا نا، وہ ابھی آیا نہیں ہے. یہ این یدخلو جو ہے نا یہ اسم و کانا بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. خائفین جو ہے وہ اس کا حال بنے گا، ٹھیک ہے ہاں اللہ تو استثناء ہو گیا نا، تو خائفین جو ہے وہ حال بنے گا. خائفین جو ہے ویسے بھی دیکھیں نا آپ خائفین کو نہیں تنویر صاحب سے پوچھ رہا ہوں، خائفین کو آپ مطلب اسم و کانا کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ نہیں اللہ ہے ہی حسر کے لیے، مگر یہ جو یدخلو ان یہ بھی تو مصدر مؤول بن رہا ہے نا، تو اس کو کیا بتائیں گے؟ پہلے اس کو تو ہم ڈیفائن کر لیں نا. اگر ہم کہیں گے وہ اسم و کانا ہے جملے میں اور یہ اس کی خبر ہے پیچھے جو آ رہی ہے جو لہم ہے، اب وہی خبر تو معذوف ہے نا، یہ تو اس کے متعلق ہے لہم. تو اسم و کانا اگر ہم اس کو کہیں گے یہ نہیں ہے یدخلو، تو مصدر مؤول بن کر کے یہ کیا بن رہا ہے جملے کے اندر؟ کچھ ہاں سوائے اسم و کانا کے اور کوئی آپشن ہے نہیں اس میں ہمارے پاس، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو اسم و کانا مؤخر کہہ لیں، اور اس کو تقدیراً ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں ما کانا لہم دخول ہاں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ خبر بن گیا اس کی مبتدا کی، ٹھیک ہو گیا. اللہ کو ہم نے کہہ دیا حسر کے لیے یہ، تو اب خائفین جو ہے یہ حال ہو جائے گا منصوب، اور اس کا جو صاحب الحال ہے یہ وہی یدخلو میں جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ہو گئی. لہم جار مجرور ہو گیا، اب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ خبر مقدم، ہاں شبہ جملہ خبر مقدم، جو خبر اس کی معذوف ہے. فی دنیا جار مجرور، اور یہ جار مجرور جو ہے متعلق کس کے ہو جائے گا؟ معذوف حال کر سکتے ہیں ہم، جو خزیون میں جو صاحب الحال ہے اس کا، اور اس کو ہم صفت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح کہیں گے لہم خزیون فی الدنیا، تو اب اس کے اندر جو اس کی صفت ہے نا وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے حال بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں آپشن ہیں اس کے اندر، ٹھیک. تو خزیون مبتدا مؤخر ہو گیا، اور واو لہم فی الآخرتی تو آپ خود ہی کر لیں گے. واو کون سا ہوگا؟ یہ واو حرف عطف ہو گیا، ہاں. لہم جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم فی الآخرتی، اسی طرح سے جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا؟ ہاں عذاب عظیم ہے اصل میں نا، تو ہاں وہ عظیم جو ہے اس کی صفت ہے، اور عذاب جو ہے نا یہ مبتدا، اس کو ہم مؤخر کہہ دیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ والی آیت مکمل ہو گئی ہے، اس کا بھی ہم باماورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. ومن ازلم ممن منع، اور کون زیادہ ظالم ہے ان سے جو روکیں
مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، ان یذکر فیہا کہ یاد کیا جائے ان میں، اسمہ اس کے نام کو، وسعی فی خرابہا اور کوشش کریں اس کی ویرانی میں، اولئک ما کان لہم یہ لوگ ہیں نہیں ہے جن کے لیے کوئی حق، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر خوف کرنے والے ہوتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں ہے ایک رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں ہے ایک عظیم عذاب۔ یہ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیت سے حاصل ہونے والی رہنمائی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز اور ذکر سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے صراحتاً روکا جائے، دوسری صورت یہ کہ مسجد میں شور کر کے یا اس کے قرب و جوار میں شور کر کے لوگوں کی نماز اور ذکر میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ تیسری صورت یہ جب کوئی اپنے نوافل یا تسبیح و تلاوت میں مصروف ہو، اس وقت مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ جس وقت لوگ نماز و تسبیح میں مشغول ہوں اس وقت مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا دینی کام کے لیے چندہ کرنا ممنوع ہے۔ تیسری آیت جو اس صفحے کی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت چھوٹی سی اور آسان سی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نہیں لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں نا اس کا، کر لیا تھا چلیں ہاں پھر تو اچھا دونوں آپشن ہو سکتی ہے اس کی، استناف ویسے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ایک وہی جنرل اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس لیے، مگر عطف بھی کیا جا سکتا ہے اس کو، پھر وہ پیچھے جملہ جو ہے پورا اس کے اوپر عطف ہوگا یہ جا کے، مگر بہتر یہ کہ ہم اس کو استنافیہ ہی کہیں۔ للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گیا، اور المشرق مبتدا مؤخر ہو گیا، اور المغرب سے پہلے واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، تو یہ المغرب جو ہے یہ اسے معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فَأَيْنَمَا فا جو ہے یہ کیا ہوگا یہاں پہ، حرف عطف کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اسی سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اور اب یہ پورا جملہ شرط والا جو آ رہا ہے اینما، تو اینما اسم و شرط ہے، جہاں کہیں بھی ہو تو پاؤ گے جی، ہاں ہے تو لفظ تو مطلب ظرف ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، مگر مطلب یہاں پہ اسم و شرط آ رہا ہے نا، یہ ہے ظرف مکان، اور ہاں فسمہ وجہ اللہ وہ جو آئے گا نا آگے جواب جو آ رہا ہے نا اس کا، فسمہ وجہ اللہ، تولو جو فعل مضارع مجزوم ہے جی بالکل، یہ فعل الشرط ہوا نا، ٹھیک ہے ہاں، اور فاسمہ میں فا کو ہاں جزائیہ بھی کہہ سکتے ہیں جواب شرط کے لیے، ہاں جزائیہ، اور ثمہ جو ہے وہ ہاں یہ جواب شرط ہے، اور یہ ظرف مکان ہے نا یہ بھی، ہاں تو ثمہ اب یہ پھر شبہ جملہ خبر بنے گا، مضاف ہے، ثمہ نہیں ظرف ہے، ظرف مکان ہے، ہاں ظرف مکان ہے، اور اس کے ساتھ جو وجہ اللہ ہے یہ اس کو ہم مبتدا مؤخر کہہ لیں گے، اور مضاف الیہ ہو جائے گا لفظ الجلالہ اللہ، اس کے بعد جو ان اللہ واسع علیم ہے یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ثمہ ظرف مکان ہے، ہاں ظرف ہی ہے بالکل، وہی اسی جگہ اس معنی میں آتا ہے نا، ٹھیک جی، اس کا بھی بامعنی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ کے لیے ہی ہے
مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی تم لوگ پھیرو گے، یا اپنے چہروں کو پھیرو گے یا خود پھیرو گے، ہاں، فَثَمَّ، تو وہیں وجہ اللہ، اللہ کی توجہ ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لحاظ سے اسے تحویل قبلہ کے حکم کی پیش بندی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس پہلو سے آیت میں مشرق اور مغرب کے الفاظ کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اس وقت مدینہ کے نمازیوں کا رخ شمال کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ بیت المقدس مدینہ کے شمال میں ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد اب مدینہ کے نمازیوں کا رخ جنوب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ مدینہ کے جنوب میں ہے۔ اب نوٹ کریں کہ اس آیت میں شمال جنوب کے بجائے مشرق اور مغرب کی بات کی گئی ہے، اس طرح گویا چاروں سمتوں کا احاطہ کر کے فرمایا کہ فَأَيْنَمَا، جہاں کہیں بھی، یعنی جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی توجہ ہر طرف ہے۔ اس میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو آزادی دے دی جائے کہ جس طرف اس کا جی چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے، دوسری یہ کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود کوئی ایک سمت مقرر کی جائے اتحاد کے لیے۔ جی، اسلام میں طریقہ اختیار کیا گیا وہ اس لحاظ سے بڑا عجیب ہے کہ نہ تو افراد کو آزادی ہے کہ جدھر جی چاہے رخ کریں نماز پڑھیں، اور نہ ہی کسی ایک سمت کا تعین ہے، البتہ ایک رخ کا تعین کیا ہے۔ ایک قبلہ مقرر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کا ہر فرد پابند ہے کہ وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس طرح امت میں تنظیم اور اتحاد کی عملی تربیت کا اہتمام ہو گیا۔ اب ساری دنیا کے مسلمان جب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نہ صرف شمال و جنوب اور مشرق و مغرب بلکہ ان کے درمیان کے تمام زاویہ سمت کا خود بخود احاطہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ کر لیں اس کا بھی پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ قانت فرما برداری کرنے والا، بدیع السماوات والارض، یہ بدیع جو ہے نا، یہ بالکل ہی نئے سرے سے ایجاد کرنا ان معنوں میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، فرام نتھنگ، ہاں، فرام نتھنگ ٹو کریٹ، ہاں، ٹو کریٹ فرام نتھنگ، یہ وہ والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، قضا ہم کیا کہیں گے اس کو، ہاں، وہ فیصلہ کرتا ہے،
امرن کسی بھی بات کا، فَإِنَّمَا یقول لہو، اس کو، ہاں اس کو، لہو اس کو، جو قالا ہے نا لا کے ساتھ، تو اس سے کہا اس کو کن، ہاں فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، جو ہاں علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کہا اللہ ہم سے، او تأتینا آیت، آتی ہے ہمارے پاس کوئی، ہاں کوئی آیت یا کوئی نشانی کہہ لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جیسے تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا۔ نہیں مشابہہ ملتے جلتے ہو گئے، ہاں ایک جیسے، ہاں ان کے دل، قد بین الآیات، تحقیق ہاں ہم نے واضح کر دیے نشانیاں، ہاں لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ تو الحمدللہ لفظی ترجمہ ہم نے ان تینوں آیات کا کر لیا ہے باری باری۔ اب You will not be held accountable for that. ہاں will not be questioned بالکل۔ چلیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو یہ واو استنافیہ آسان سی بات ہے۔ قالو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل ہو گیا، اور اب اس کا جو ہے نا ہاں اتخذا، ہاں اتخذا جو ہے فعل ماضی ہے، فاعل اس کا جو ہے نا وہ اللہ ہے، تو یہ جملہ جو ہے نا یہ مفعول القول بن گیا قالو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ولدن اس کا مفعول بھی ہے جو منصوب ہے۔ سبحانہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق، ہاں نصب بھی ہو یا وصب بھی ہو، ہاں یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، تو یہ سیم ہے، یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے وہی والی بات کہ یہ مفعول مطلق منصوب ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ معذوف ہے، اور جو معذوف فعل ہے وہ نصبہ یا مسبہ ہو سکتا ہے، اور سبحانہ جو ہے مضاف ہے، ہا جو ہے اس کی ضمیر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق سبحانن تھا، جی وہ معذوف، کے چکر میں ہو گیا۔ جی بالکل۔ وقالوا اتخذ سبحان بل لہو، بل یہ کون سا والا ہے؟ حرف کو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس کو اضطراب پڑھا تھا ہم نے، ہاں جب یہ آتا ہے اس طرح سے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، یوزر ہم نے پڑھا تھا حرف و اضطراب، بلکہ اضطراب، حمزہ ضاد حمزہ ضاد، ہاں ضرب، جو پہلی چیز کی نفی کرنے کے لیے جب اس طرح سے آتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو ہاں بلکہ ایسا ہے۔ لہو جار مجرور، شبہ و جملہ خبر مقدم بن رہا ہے یہ، ما اسم موصول ہے، اور پھر اب یہ مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر کہہ لیں گے ہم اس کو، بالکل۔ اور ما اسم موصول ہے تو اس کے آگے اب جملہ آنا چاہیے صلۃ الموصول، وہ کیا آ رہا ہے؟
نہیں شبہ جملہ تو ہم اس کو نہیں کہیں گے نا، یہ تو جار مجرور ہے متعلق کسی چیز کے نا، تو اگر کہہ سکتے ہیں نہیں فس، ہاں یہی بات ہو رہی ہے، فس سماوات یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے مگر پورا جملہ نظر نہیں آ رہا ہے نا، تو جو چیز معذوف ہے یہاں پہ جیسے ہو سکتی ہے یجدو، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے کچھ معذوف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل فی السماوات، اور اسی طرح پھر والارض میں واو حرف عطف آ گیا، اس لیے ارض جو ہے وہ معطوف علی سماوات ہو جائے گا۔ کل لہو قانتون میں کلن جو ہے وہ مبتدا بن گیا، لہو جار مجرور متعلق بن جائے گا قانتون کے، اور قانتون جو ہے وہ خبر مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں یہ آیت ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ۔ اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، بدیع السماوات والارض، تو بدیع جو ہے یہ اس کو ہم کیا کہیں گے، مبتدا کہیں گے خبر کہیں گے؟ مبتدا کو معذوف کہیں گے، تو ہوا ہو سکتا ہے، ہوا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اور بدی جو ہے پھر یہ مضاف ہے، السماوات مضاف الیہ ہو گیا، والارض کا واو حرف عطف ہے، اور الارض جو ہے وہ پھر اسم معطوف ہو گیا، وَإِذَا قَضَى واو عطف، ٹھیک ہے، اذا جو ہے یہ ظرفیہ اور شرطیہ ہم اس کو کہہ لیں گے، کیونکہ آگے فعل ماضی آ رہا ہے، اور یہ ویسے بھی غیر جازمہ ہوتا ہے، تو قضا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہی ہوا ہو گیا، تو امرن جو ہے اس کا مفعول بھی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے کو ہم پورا مطلب شرط کا جملہ بن جاتا ہے نا پورا، ٹھیک ہے، ہاں۔ اب فا جو ہے وہ جزائیہ ہو جائے گا، جواب الشرط، اور ان، ہاں ان حرف و توکید و نصب ہو گیا، ما کون سا والا ہے، یہ ما کافہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یقولو فعل مضارع۔ اب یہ جو جملہ بنا یہ جواب شرط بن رہا ہے نا، لہو جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل یقولو کی، اور اب اس کا جو مقول القول ہے وہ ہے کن، ٹھیک ہے نا، تو کن کیا ہے، یہ فعل امر ہے نا، تو کس فعل سے، یہ کانا سے ہے نا، تو یہ کانا یہاں پہ افعال ناقصہ میں سے ہے یا ناقص ہے کہ تام ہے؟ ناقص کیوں ہوگا؟ اگر ناقص ہوگا تو آپ کو اس کا وہ چاہیے، اسم اور خبر چاہیے، وہ ہے نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں، تو یہ کانا تامہ اس کو کہتے ہیں، یا کانا تام کہہ لیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، فعل امر تام، صحیح، اور اس کے بعد پھر یہ فا سببیہ ہوگا، عاطفہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہاں عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے یہ مقول القول تو کر لینا اس کو، کن جو ہے یہ پھر، ہاں یقول لہو کن، تو کن جو ہے یہ مقول القول بن گیا۔ اب فا یکون، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اب اس میں بھی فا جو ہے یہ اگر ہم جزائیہ کہیں گے تو پھر بات آ جائے گی کہ وہاں پہ تو کن امر تھا، ٹھیک ہے، تو اب ہاں اگر اس کو ہم جواب امر کہیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، مجزوم ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں اس لیے حرف وقت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی فعل مضارع ہے، اور ناقص ہے، ناقص ہے کہ تام، تام ہے، ہاں تام ہے، ناقص نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہمیں کوئی اسم اور اس کی وہ نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو فا جو چیز اس کو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے اس کی، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فا
کو ہم الگ کر لیں، یکونو کو ہم کہہ دیں کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. یہ ایک اور ایکسپلینیشن ہے اس کی. وہ مبتدا محذوف جو ہے وہ ہوا ہو سکتا ہے. تو پھر یقول لہو کن فہوا یکون کہ پس وہ پھر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک میننگ جو ہے اس کی اس طرح سے بن جاتی ہے کہ اس کے اندر ہم کہیں کہ مبتدا معذوف ہے اور وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، مگر پھر اس صورت میں ہم اس کو عطف نہیں ہوگا، پھر یہ استنافیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، پورا جملہ ہے. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پچھلے والی آیت کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ کر لیا تھا، نہیں کیا تھا؟ ہاں، دونوں کو ایک ساتھ کر لیں پھر. ہاں، پچھلی والی جو آیت تھی وقال اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا بنایا اللہ نے ولدن ایک بیٹا، سبحانہ اس کی پاکیزگی ہے، بل لہو بلکہ اس کی ملکیت ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، کل لہو قانتون سب اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں. فعل اتخذا دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کس کو بنایا اور کیا بنایا. اس آیت میں مفعول اول یعنی کس کو بنایا محذوف ہے، اور صرف مفعول ثانی کیا بنایا مذکور ہے. اس کا ایک فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اس نوعیت کے تمام عقائد کی تردید ہو گئی ہے. اگر مفعول اول مذکور ہوتا تو صرف مذکورہ عقیدے کی تردید ہوتی. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات یہ اولاد کی ضرورت صاحب اولاد کی ذات کے کسی نقص کی دلیل ہوتی ہے. مثلا صاحب اولاد کی ذات کا فانی ہونا تاکہ وہ اولاد کی شکل میں اس کی ذات کا تسلسل برقرار رہے اور کوئی نام لینے والا ہو، یا صاحب اولاد کے کسی کام کا نام مکمل رہ جانا تاکہ اولاد اس کے کام کو آگے بڑھائے، وغیرہ وغیرہ. جملہ معترضہ سبحانہ سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نوعیت کے نقص سے پاک ہے. اب اس سے اگلی آیت جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بدیع السماوات والارض زمین اور آسمان کا ایجاد کرنے والا. اب یہ جو ترجمہ ہے یہاں پہ محاورہ ہوگا بھائی اس حساب سے ہوگا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بس، یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو، کن تو ہو جا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے. اگلی آیت کر لیتے ہیں. وقال الذین، یہ تو پیچھے ہم اس کی بالکل کر چکے ہیں نا ترکیب، چلیں کر لیتے ہیں. وقال الذی، واو تو استنافیہ ہو گیا، قال فعل ماضی ہے، الذین اسم موصول ہے، لا یعلمون اسی طرح پیچھے فعل مضارع، اور ہاں اب یہ جو آ رہا ہے نا آگے لو لا یکلمنا، لو لا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. یہ حرف تحویز کہتے ہیں اس کو، ابھارنے کے لیے جو آتا ہے. ہاں کیوں نہیں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس سے کہ مطلب یہ کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے نا. تحویز ضاد، تاہا ضاد یا اور ضاد، ہاں تاہا ضاد یا ضاد، تحویز. ہاں تحویز. جی، تو جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے لولا، جب اس طرح، پھر یکلمنا تو یکلمو فعل مضارع ہو گیا اور نا مفعول بھی ہے اس کے ساتھ، اللہ فاعل ہو گیا. اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ مقول القول ہو گیا. او حرف و عطف ہو جائے گا. تأتی نا میں تأتی فعل مضارع اور نا جو ہے وہ ضمیر اس کا مفعول بھی ہو گیا. آیتن جو ہے وہ آگے اس کا فاعل آ گیا. ٹھیک، تو یہ بھی پھر پورا جملہ اسی طرح
مقول القول بن گیا اور محلن منصوب ہو گیا. کذالک کا اگین جس طرح پیچھے آیا تھا حرف و تشبیہ، اور ذالکا جو ہے وہ اسم اشارہ ہو گیا. قال الذین، قال فعل ماضی، اس میں بھی وہی قولن جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ وہ مفعول مطلق معذوف، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بن رہا ہے، جار مجرور اس کے متعلق بن رہا ہے. قال الذین من قبلہم قولا کذالک، یہ بات بنے گی اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو قال الذین من قبلہم، تو قالا جو ہے فعل ماضی ہو گیا، الذین اسم موصول ہے، صلۃ الموصول جو ہے وہ بن رہا ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر من قبلی، اور قبلہم جو ہے وہ یہ اس کا الذین کا صلۃ الموصول بن گیا، ٹھیک ہے نا. اور مثل قولہم میں مثل مفعول بھی منصوب ہے، اور قولہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. تشابہت قلوبہم، تشابہت سے تشابہت فعل ماضی مؤنث ہو گیا، اور قلوب جو ہے وہ اس کا فاعل بن گیا جو مضاف ہے، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا کوئی اعراب ہوگا نہیں کیونکہ استنافیہ ہے. قد بینا حرف و تحقیق، اور جو تاکید کے لیے آ رہا ہوتا ہے بینا فعل ماضی ہے، نا ضمیر متصل مرفوع فاعل ہوگی اس کی. الآیات مفعول بھی منصوب، لی قوم جار مجرور ہو گیا متعلق فعل بینا کے، اور یوقنون جو ہے فعل مضارع مرفوع ہے، کیا بنے گا یہ جی ہاں، یہ پورا جملہ جو ہے صفت بن جائے گا قوم کی، ٹھیک ہے، صحیح، قومی یوقنون. اب اس کی اس صفحے کی جو آخری آیت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بہت آسان سی ہے تو ہے. ہاں بابا ترجمہ اس کا پہلے کرتے ہیں. وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لو لا کیوں نہیں، یکلم اللہ اللہ کلام کرتا ہے ہم سے، او یا ہو گیا، تأتینا آیتن آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک اس کی طرح، قال کہا، الذین من قبلہم انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے قول کی مانند، تشابہت قلوبہم باہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا ہم واضح کر چکے ہیں، الآیات نشانیوں کو، لقومی یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی نا لولا کی، یہاں پہ نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، پیچھے ہم نے آیت نمبر 64 میں جب پڑھا تھا تو وہاں پہ بھی اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ لولا اور لو ما جو ہے وہ ان کے میننگ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں. تو یہ جب فعل پر آتا ہے تو زیادہ تر مضارع پر آتا ہے. اس وقت لو شرطیہ نہیں ہوتا بلکہ تمنی ہوتا ہے، اس لیے غیر عامل ہوتا ہے، یعنی مضارع کو مجزوم نہیں کرتا، اور منفی ہونے کی وجہ سے کاش ایسا ہوتا کے بجائے کیوں نہ ایسا ہوا کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی اور تأتینا آیتن میں آیت کا لفظ قرآن مجید کی آیات کے لیے نہیں ہے بلکہ کھلی نشانی کے لیے، اور من قبلہم میں عمومیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نوعیت کے جتنے مطالبے کیے جا چکے ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. اس کی ایک بہت واضح مثال بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ تھا کہ جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہاں پہ لقومن کی جو صفت یوقنون آئی ہے، یہ دراصل علم الیقین کی بات ہے. اس دنیا میں انسان کا اصل امتحان علم کی بنیاد پر یقین کرنا ہے، یعنی
ایمان لانا ہے، اور صرف علم الیقین پر ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ لینے کے بعد یقین کرنے یعنی ایمان لانے میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے عین الیقین پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ علم الیقین کے لیے آبجیکٹو تھنکنگ شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پسند و ناپسند اور معاشرتی رواج کو ایک طرف رکھتے ہوئے صحیح بات اور حقیقت کو معلوم کرنے کی خواہش رکھے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ خواہش اور تڑپ جتنی زیادہ ہوگی، انسان اتنا ہی علم سے استفادہ کر کے حقائق کا یقین حاصل کرے گا۔ اس کے برعکس سبجیکٹو تھنکنگ میں انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہیں سے اور کسی طرح سے کوئی ایسی بات ملے جس سے اس کی پسند و ناپسند کی تصدیق و تائید ہوتی ہو۔ ایسا انسان کتنی بھی معلومات جمع کر لے، علم حاصل کر لے اور تحقیق کر لے، اس کے دل و دماغ کھلی کھلی نشانیوں کو بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ شرط ہے، اسی طرح ہمارے اپنے وجود اور اس کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار نشانیوں سے عرفان حاصل کرنے کے لیے آبجیکٹو تھنکنگ شرط ہے۔ آخری آیت کو دیکھ لیتے ہیں، آسان سی آیت ہے۔ انا جو ہے حرف و توکید نصب ہو گیا، اور نہیں اسم و انا پہلے اس میں پہچان لیتے ہیں نا۔ ہاں، نا کی جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں کیونکہ نہیں یہ اصل میں تو انا پلس نا ہے نا، اننا بھی لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور انا بھی پڑھا جاتا ہے، تو نا کی جو ہے ضمیر، یہ اسم انا بن گیا۔ ارسلنا کا فعل ماضی ہے، سوری، اور کا جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ بالحق جار مجرور متعلق محذوف حال کے ہو جائے گا، اور صاحب الحال ہم کہیں گے ارسلنا کا میں جو ضمیر ہے اس کا۔ بشیرن و نذیرن دونوں کیا ہے؟ حال، اسی لیے منصوب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ و لا، اب یہ واو جو ہے یہ بھی حالیہ ہو جائے گا نا، یہ حال بتا رہا ہے اس کا، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نہیں، مگر اگر ہم اس کو حرف عطف کہیں گے تو پھر یہ جملہ معطوف علی کس جملے کے اوپر کریں گے ہم اس کو، کیونکہ یہ تو نفی سے شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ معطوف ہو جائے گا، لا تسألو، ہاں اس کو اس کو استناف کر لیں، واو کو اگر ہم استناف کر لیں گے اور پھر یہ اس جملے کو پورا مطلب نیا کر لیں، کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر میرے پاس جو ہے یہ حال لکھا ہوا ہے، ابھی ادھر بھی دیکھ لیں گے نا یہاں پہ کیا ہے، انہوں نے بھی حال ہی بنایا ہوا ہے اس کو، اور خبردار کرنے والا ہوتے ہوئے، اچھا نہیں یہ والا واو دوسرا تھا، وہ تو حال نذیرن والا حال تھا نا، ولا تسلو، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، تو ٹھیک ہے، ہم دونوں آپشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تسلو جو ہے فعل مضارع مجہول ہے، اور اس کی جو نائب الفاعل بنے گا اس کے اندر وہ ضمیر انتا، ٹھیک ہے، اور اب جو اگر ہم اس کا جو ضمیر ہے اس کو مطلب اگر حال بنا رہے ہیں تو پھر صاحب الحال جو ہے وہ، ہاں جو نہیں صاحب الحال جو ہے نا پیچھے ارسلناکا میں جو کا آیا ہے وہ بنے گا نا، ہاں۔ ان جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، اصحاب جار مجرور متعلق اسی فعل تسلو کے ہو جائے گا، اور جہیم جو ہے یہ پھر اصحاب جو ہے وہ مضاف ہے، تو اصحاب الجحیم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا۔ اب اس کا باماورہ ترجمہ، ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ، انا کا اسم جو تھا وہ ضمیر ہم نے کہا اس کی نا ہے،
اور یہ جو جملہ آ رہا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ خبر ہے، بالکل انا کی خبر ہو گئی، اور پھر یہ انا کا اسم اور خبر مل کر کے جو پورا جملہ بن رہا ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے استنافیہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کا بامعنی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن و نذیرن، خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے اور خبردار کرنے والا ہوتے ہوئے، یہ کیونکہ حال بن رہا ہے اس وجہ سے ترجمہ یہ کیا ہے۔ ولا تسلو، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے حق دے کر آپ کو بھیجا تھا، لوگوں کو خوشخبری دینا اور خبردار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، تو پھر یہ اتنے لوگ جہنمی کیوں قرار پائے؟ اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ کسی کوشش کے نتیجے کے بارے میں قیامت کے انسان کو جواب دہی نہیں کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ نتیجے پر انسان کا اختیار نہیں ہے، کسی کوشش کا نتیجہ نکلے یا نہیں، کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی اختیار اس نے انسان کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا ہے، اس لیے نتیجے سے انسان بری الذمہ ہے۔ البتہ کوشش کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور اس کے ساتھ ہی کوشش کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں پر انسان کو کنٹرول دیا گیا ہے، اس لیے قیامت میں اس کی کوششوں کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا اور اسے جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ پوائنٹ تھا اس آیت میں۔ لیسن ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بریک کر لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج کی جو پچھلی ہم نے آیتیں پڑھی تھیں اس میں اللہ نے واضح طور پہ مسلمانوں کو، جسے کہتے ہیں، دین کے حوالے سے کلیئر اسٹیٹمنٹ، سزا جزا کے ساتھ، اور طرق واضح کر دیا تھا کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے۔ جہاں اختتام ہوتا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگلی جو ہے تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ اچھا، اس آیت میں ایک چیز واضح ہو رہی کہ دو ادیان کے درمیان جنگ کا مطلب ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ الغرض، یہ دکھانا کیوں تھا نیچے؟ اسلام نے اب بھی جب بھی پوچھا گیا، جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما قولک علی مریم، تو انہوں نے پورا بتا دیا کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے۔ اور اسلام نے ان دونوں کتابوں کے حوالے سے بھی واضح بتایا کہ وہ من اللہ تھی، لیکن یہاں ان دو ادیان کا ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کے لیے جسے کہتے ہیں بیجا زبان درازی کرنا، اللہ نے بتایا حالانکہ پڑھتے دونوں کتاب ہیں۔ اب کیا تھا کہ اس میں ہے کہ وہی تورات کے حصہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انجیل کے اندر شامل تھا، وہ پڑھتے تھے، آج بھی کتاب مقدس کے نام سے اگر آپ تھے تو اس کے اندر وہ باقی جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ سارے مکس ہیں۔ لیکن یہ کیوں تھا؟ اچھا، دین میں اختلاف جب بڑھتا ہے تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے جب دنیاوی مقصد اس میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی حاصل حصول، طالب مال ہو یا طالب جاہ ہو، تو بندہ دین میں اختلاف کی صورت پیدا کرتا ہے کہ لوگ دوسری طرف متوجہ نہ ہو، صرف میری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ یہود و نصارہ کر رہے تھے، اور آج کون؟ کئی ہیں
جن کے نزدیک دوسرا بندہ کسی قابل نہیں ہے اور خود وہ بہت قابل ہیں. میں نے جتنا دین پڑھ لیا میں نے بہت اچھا پڑھ لیا، دوسرے نے کچھ نہیں پڑھا. مدرسے والوں کو کچھ نہیں آتا ہے جی، فلانے والوں کو بہت کچھ آتا ہے. مدرسے والے سمجھتے ہیں جی یہ جو جا کے لوگ چھوٹے چھوٹے کورسز کرتے ہیں ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ ان سے دین سیکھا جاتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو اس آیات سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے اللہ کے ہاں. اور ہمیں بھی اس کے لیے ایک ناپسندیدہ رویہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. اختلاف کیا امت میں نہیں ہے، اختلاف امت میں رہے گا تا قیامت رہے گا. لیکن اختلاف کی بنیاد کیا ہوگی؟ للہ والرسول ہے تو بالکل ٹھیک ہے. کتاب ہے یا سنت رسول ہے تو ٹھیک ہے. تو اصل معیار یہ ہونا چاہیے اختلاف کا، نہ کہ ذاتیات. پھر ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اب یہاں مفسرین نے اس آیت کو دونوں اعتبار سے بیان کیا کہ جب بیت المقدس روم کے ہاتھ لگا انہوں نے وہ یہودیوں پر تنگ کر دیا اور وہ نہ جا سکتے تھے ادھر. اسی کو اشارتاً جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابن جریر لکھتے ہیں کہ یہ قریب ہے کہ اس کو امثال کے طور پر پیش کیا گیا ہو جو طرق تھا مشرکین کا کہ مسلمانوں کو وہ مسجد حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے یا اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس طرف جسے کہتے ہیں آنے نہیں دیتے تھے. مسجد کی اللہ کہہ رہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص اعلان کر دیے کہ آپ نے جتنی بڑی مسجد بنائی ہے، جو بھی کیا ہے، آپ آخر میں آ کے مجھ سے پیمنٹ لے لیں، لیکن یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. عمومی طور پہ ہماری مساجد کے اندر جو مزاج آ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، ایک سرکل کے ساتھ یا کسی مسلک کے ساتھ یا پھر ایڈمنسٹریٹولی اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں مسجدوں کہ مسجد کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں ہو پاتا. ابھی تو اتنے خائف ہوتے ہیں مسجد کا معاملہ کہ یار وہ مؤذن بھی پیچھے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آخری اٹھے تو میں جاؤں. مساجد لوگوں کے لیے آرام گاہیں بھی ہوتی تھیں، مساجد لوگوں کے لیے جیسے کہتے ہیں چھاؤں بھی ہوتی تھی، مساجد لوگوں کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بھی ہوتا تھا. ہمارے چترال میں بازار میں تکلیف تھی میں ذکر سے، تو ہم نے نا وہاں جو واش روم تھے وہ جی کسی نے کہا جی تالا لگائیں جی لوگ اس وقت نہ آ سکے. میں نے کہا یار بات سنو، پبلک پلیس ہے. میں نے کہا آپ یہ کہہ دو کہ لوگوں کو ایتھکس سکھا دیں کہ وہ واش روم کو صحیح سے استعمال کریں، لیکن اس طرح بند کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ مزاج ہے. حل کیا ہے، رستہ لوگ ٹھیک سے نہیں کرے، اچھا یہ فلاں رستہ بند کر دو، اچھا جی آج فلاں جگہ جلسہ، اچھا جی نیٹ ورک بند کر دو. تو یہ مزاج مساجد کو فعال کرنے کے لیے لوگوں کو اس کو فعال کرنے کا آسان طریقہ ہوگا مساجد کو جب جیسے کہتے ہیں نا اصل ایک بنیاد کے لیے، کیونکہ اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی ہو تو جیسے کہتے ہیں سوشل پرپس کے لیے یوز کیا جائے تو مجھے لگتا ہے مساجد واپس فعال ہو سکے، بجائے اس کے کہ دینی بحوث اور ان کو جو ہے وہاں پہ پروکار لایا جائے. سوشلی ڈسکشنز کو آپ لا سکتے ہیں، علاقے کے مسائل کو بیٹھ کے باہر سین میں ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی آپس میں کامن بک سرکل لگا سکتے ہیں. تو مساجد کو بھرپور استعمال کریں کیونکہ یہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اچھا پھر ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ تعالیٰ جو ہے بھائی. اچھا یہاں صفات الہی کے حوالے سے بہت ائمہ کے ہاں دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ لا محالہ ہر جگہ ہر طرح سے موجود ہے، وہ اپنی صفات میں
جیسے بعض کا ہے کہ اللہ جو ہے ایک مخصوص مقام پہ اپنے عرش پر موجود، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں اس آیت۔ تو اس کا جو اصل ہے کہ معاملہ یہ کہ اس آیت کو نازل کرنے کا کہ مسلمانوں کو یہ اللہ حوصلہ دینا چاہتا ہے کہ بھئی آپ کی عبادت میں خلل نہیں آئے گا۔ شروع میں مسلمانوں نے یہ بھی کیا جب قبلہ تبدیل بھی ہو رہے تھے، تو یہ غلطی کی کئی اعتبار کر کے نا قبلہ رخ کرتے تھے، تو ان کو اس میں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ اجازت ہے، ان کی نمازوں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی آپ کی قبول ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے اس کو اس چیز سے لکھا ہے کہ جب ان پر جگہ تنگ کر دی گئی تو وہ جو اپنی جگہوں پہ مقاموں پہ نمازیں پڑھتے تو اللہ نے بتایا وہ بھی میری طرف سے قبول ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ قانتون بمعنی تمام obedience اور اور اوبیڈینس کا معیار کیا ہے، آگے وہ آیت آئے گی جس میں ہم اس کو دیکھیں گے بھی۔ اچھا، اللہ تعالی کی طرف کیا منسوب کرتے تھے کہ اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کن کی طرف سے تھا یہ بات؟ نصرانی، اور وہ جیسے سورہ توبہ میں فرماتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ٹھیک ہے، تو دونوں باتیں ان کے ہاں تھی۔ عمومی طور پہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں عیسائیوں کے اثر، ایسا نہیں ہے، دونوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی جگہ جگہ قرآن میں، پھر سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بات جان لیں کہ اللہ کی ذات کے لیے سب سے بہترین مجھے قول امام شافعی کا لگتا ہے کہ اتنا یاد رکھنا، کسی نے ان سے کہا کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اس نے کہا ایسے کہو کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے سنتا ہے، جیسے چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ انسان آپ اور میں جو ہیں وہ باؤنڈیڈ ہیں کہ ہم اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا یہ آنکھ دکھا دے، اللہ اس کے لیے یہ باؤنڈری نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اس چیز کو سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس طرح سے کہو کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے دیکھتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، اسی لیے تو اللہ ہے کہ وہ اپنی صفات میں خاص ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اب یہ اس کی وہ قدرت ہے جو ہر انسان اس سے عاجز ہے اور ہر انسان اس کا طالب ہے، ہر انسان اس سے عاجز ہے لیکن ہر انسان اس کا طالب ہے۔ طالب کیا ہے کہ بھئی یا اللہ میرے لیے ہو جائے، کر دے۔ اور یہاں یہ آیات میں اللہ نے سامنے کہ بھئی جو آپ کے معاملات ہونے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کل ہوگا، وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ وہ میری طرف سے۔ بل لہو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ پھر ابھی قرآن پورا اس سے بھرا ہوا ہے، پھر آپ اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، اللہ کچھ چاہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ میں نے صحیح بات ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں بڑا پوچھا ابھی بلا سے یار آج چائے میں کیا ہے، میں بڑا پلان، میں صحیح بتا رہا ہوں، سوچ کیا ہے کہ یار یہاں چائے پیوں گا، لیکن اللہ نے مجھے کہیں اور چائے پلانی تھی۔ انسان اتنا عاجز ہے اور وہ اللہ کے ہی کن کا طالب ہے، اور انسان کو اپنے جسے کہتے ہیں اس فکر میں کہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، یہ کن فیکون کا جسے کہتے ہیں حصول ہے کہ بھئی انسان جو ہے اللہ کے ساتھ سارا سب کچھ ہونے کا یقین رکھے، اور یہی اس کا کہتے ہیں حاصل ہے، اور یہ طاقت اللہ کی طرف ہی سے ہے کہ بھئی وہ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ اچھا، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او
تین آیا کذالک قال الذین من قبلہم تشابہت. اب یہاں پر جسے کہتے ہیں، مجھے وہ آیت ابھی تھوڑی سی میرے ذہن سے ہو رہی ہے، ہاں، حتی نر اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ وانتم تنظرون. اب یہود نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، اور ان کی طرف وظللنا علیہم نہیں یہ تو پھر آگے آتا ہے. ہاں ارن اللہ جہرۃ، وہ انہوں نے کہا نا حتی نر اللہ جہرۃ، انہوں نے یہ کہا تھا حتی نر، جب تک دیکھنا حتی. ہاں، تو وہ بات جو انہوں نے کی، یہی بات اب مشرکین کی طرف سے بھی تھی کہ اگر آپ کی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے. اور آیتیں وہ دیکھ چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی وہ چیزیں دیکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہی ایک معجزہ تھا، لیکن وہ دیکھتی آنکھ کو صرف نظر آتا. دیکھتی آنکھ کون سی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سمم بکمن سے آزاد کر دیں. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعوت حضرت ابوبکر دے رہے ہیں، انہوں نے کہا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یار میں نے تمہیں ہمیشہ صادق ہوں. انہوں نے کہا نہیں میرے سے بھی کوئی اچھا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یار. انہوں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ محمد ہے. تو انہوں نے کہا بس اسی کی طرف جو ہے نا ایک بہت عظیم پیغام آیا. اوکے، اب یہ دیکھنے کے لیے کافی تھا کہ ایک بندے نے کبھی ایسی 40 سال میں بات نہیں کی، اب کیوں کریں گے؟ لیکن جن کو ہیلا بہانا چاہیے تھا، اب یہاں پر ایک فطرتاً ہمارا جو ہے کام کہ یہ قرآن خود اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا. کیسے کہ بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے عرب کو ایک بہت بڑا چیلنج مل چکا تھا. انا جعلناہ قرآنا عربیا، کے مقابلے میں لے آؤ بمثل سورہ، کہ اس کی جو ہے اس کی مثال ایک سورت سی لے آؤ، اس کی ایک سورت جیسی مثال لے آؤ. ٹھیک ہے، نہیں کر سکو گے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ہاں، تو وہاں پہ یہ جو قرآن ہے یہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ تو ہے، یہ آزمائش بھی بن سکتا. میں ہمیشہ آپ لوگ سے بات کرتا ہوں، ادھر سے ایک بات کو آج یہ دوبارہ سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے آپ لوگ دیکھیں گے اللہ نے ان پہ قرآن کھولا ہے، وہ اس سے خیریں کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں پر اللہ نے قرآن کو اس طرح سے کھولا ہے کہ وہ اس تنگ نظری سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے حاصل محالہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف شرارت کر رہے ہیں. اس کے ذریعے جو ہے مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایجنڈا کوئی فلفل کر دیں گے، لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ان سے. اللہ ان کو جواب دلوا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ آیاتیں جو ہے نا ہمارے لیے جتنی بھی آ رہی ہیں، یہ سبق کا جو تدبر اور تذکر کا معاملہ ہے کہ انسان نے اس میں دیکھنا ہی ہے کہ میرے لیے سبق کیا ہے. میں نے کہا نا قرآن کی آیت کو ہم نے اس نظریے سے نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ کیا لکھا، ہم نے دیکھنا کہ یہ کیوں لکھا ہوا، مقصد کیا ہے، اللہ نے ایسے ہی کیوں کہا ہے. آپ لوگ لغت کے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، پھر لوگوں نے اس میں انصابات کے حساب سے محنت کی ہے، لوگوں نے اس میں اعراب کے حوالے سے محنت کی ہے، لوگوں نے اس میں سائنس کے حوالے سے، لوگوں نے اس میں جیسے کہتے ہیں سوشل سائنس کے حوالے سے محنت کی ہے، لوگوں نے اس کی تنزیل کے اعتبار سے کیا ہے، لوگوں نے تعویلات کے حساب سے کیا ہے، اس پر کام اسباب کے پر کام کیا ہے. بہت کام ہو چکا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ صرف سمجھنے کا ہے. بہت اللہ نے لوگوں سے ایسا ایسا کام لیے. صرف اس وقت اگر صرف بیٹھ کے انسان صرف اس کتاب کی طرف فکر مند ہو جائے تو راز کھل سکے. شرط کیا ہے؟ وما يضل به الا الفاسقین، فسق سے بچنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ نیت یہ کہ یار یہ کیوں جاننا ہے، یہ تدبر ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، راسخ العلم ہوتے ہوئے کہ انسان ڈوب جائے اور وہ بھی کہے کیا کہ یقولون آمنا به کل من عند ربنا. یہ معیار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. اور اس کتاب کے ساتھ وہی کہوں گا کہ یہ آزمائش اب کیسے ہے، اس کو جان لینا اور پھر اس پر عمل نہ ہونا.
اس کو جان لینا، اس کے ہماری زندگی میں نہ ہونا، اس کا جان لینا ہمارا کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی حاصل حصول نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس امتحان سے بچائے اور اسے کہتے ہیں اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اللہ اس کی برکتیں اور جو انعامات کا وعدہ ہے اللہ ان کا حصول اس دنیا میں اور آنے والی زندگی میں بھی اللہ اس کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔